محترم حضرات، میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہیں، چونکہ بہت سارے لوگ کیا ہے کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں۔ صحابہ اکرام مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جو دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں، آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رؤیت ہلال کے موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ اجتہادی ہے، اس لیے کہ اس بات اور نفی دونوں پہلوؤں پر نصوص صریحہ موجود نہیں ہے۔ مجتہد اگر ثواب کو پہنچے تو 2 اجر، اور اگر اس سے خطا کا صدور ہو جائے تو 1 اجر متعین ہے۔ دلیل ملازم۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر واحد۔ رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام میں لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے، اور اجتہاد کے ذریعے وہ ثواب کو پہنچ گیا، فاجتہد فاصاب، کوئی حکم لگانا تھا، اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ ثواب کو پہنچ گیا، اجتہاد صحیح ہو گیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، حکم لگانے میں اس سے خطا کا صدور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اجتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک اجر اس کی محنت کا، اس کے اجتہاد کا، اس کی کاوش کا، اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے۔ اجتہاد کون سا مقبول ہے اور کون سا مردود ہے، اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے عصر کا تقاضا، گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا، اور ایک ہے شریعت کا مقتضا۔ تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور عصر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دے، عصر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے، تو ایسے اجتہاد کو ہم پسند کریں گے، قبول کریں گے، لیں گے، گوارا کریں گے۔ ہاں، اگر اجتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضا پامال ہوتا ہے اور کوئی عصری تقاضا متصادم ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے شرعی تقاضے سے، تو ہم ایسے اجتہاد کو رد کر دیں گے، یہ اجتہاد مردود ہوگا۔ ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے، اور صبح صادق سے وجوب امساک کے پیش نظر امساک کیا جائے۔ یہ ہے شریعت کا تقاضا۔ عصری تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے، عید کا جو تہوار ہے، وہ پورے عالم اسلام میں ایک ہو، سارے مسلمانان عالم متحد ہو کر کے ایک دن عید منائیں۔ تو اگر شرعی تقاضا متصادم نہیں ہو رہا ہے عصری تقاضے سے،
تو ہم کیوں نہ اس اجتہاد کو لے لیں جو ان دونوں تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے۔ تطبیق پیدا ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے جتنے کہ آج ہیں۔ آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے ایک شاعر دوست مالیگاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ دور جدید کی جو تیز رفتاری ہے، جو ترقی ہے، اس کو ایک شعر کے اندر سمویا ہے۔ اس نے کہتا ہے، نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے۔ کیا؟ نئی رت کا، رت مس موسم، نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے، ہوا کی لے میں لمحہ بولتا ہے۔ وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی، آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے، یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے، احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب طلوع ہوا، اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا۔ سمندری طوفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے۔ ہمارا دور اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ اساطیری رہا ہے۔ جب لاؤڈ اسپیکر وجود میں آیا تو علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس میں اذان دینا حرام ہے، لیکن آج کون سی ایسی مسجد ہے جس کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہوتی؟ میرا جملہ یاد رکھیے کہ نئے مسائل کے باب میں ہمارا رویہ ہمیشہ اساطیری رہا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، یاد رکھو اس کو۔ ریل جب ایجاد ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ دابہ کے حکم میں ہے، چوپائے کے حکم میں ہے، اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ آج فرض نماز لوگ ادا کرتے ہیں، تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے، کس کو باتھ روم میں جانا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، کیا لینا دینا ہے ان کو، جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر کر دی جائے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام ہے۔
آج بھی اگر بعد اذان مغرب کوئی 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہل حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے، تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن آج بھی حنفی مساجد کے اندر تو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام اس پر عامل تھے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان وہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلے رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا کر کے لوگ دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اب ثابت ہوا کہ قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے۔ اب تعجب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی، لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے وہ اسی قبیل کا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا کہ نصوص صریحہ دونوں طرف نہیں ہیں، اس بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں، لیکن اجتہاد کے ذریعے اگر عصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے، تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، جیسا کہ میں ابھی دلائل سے واضح کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے۔ وہ چیز کیا تھی؟ اختلاف۔ آج ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں، یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں، اختلاف اور فتنہ، انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے۔ منہجی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، جب منہجی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، تو اس طریقے کے اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے، تو کیا اسے بھی اختلاف مذموم کہا جائے گا؟ اس اختلاف کی تو اجازت آج بھی ہے، جیسا کہ پہلے تھی۔ اور یہ کہوں کہ اتحاد سے فتنہ برپا ہوتا ہے کہ افتراق اور انتشار سے؟ ظاہر ہے کہ فتنے کا وجود انتشار اور افتراق سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اتحاد سے۔ جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اتحاد کی یا انتشار اور افتراق کی؟ کیا تمام مسلمانان عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، رحمان کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں اللہ کی رضا ہے، رضا اللہ ہے اس میں، یا رحمان کا فضل ہے یا نہیں؟
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام مسلمانان عالم کو متحد اور متفق کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اسے فتنے سے تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے اتفاق کو، الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے. اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سماعت کریں تو پتہ چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابہ کرام کو، انتشار اور افتراق سے صحابہ کرام کو کتنا تنفر تھا. تشدد اور پراگندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے. حدیث ملاحظہ ہو. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقۃ قالوا بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں ایسے ہی لائیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں. شارحین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے جو نماز سے افضل ہو، جو روزوں سے افضل ہو، جو صدقوں خیرات سے افضل ہو. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے، صدقوں خیرات سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات کو بہتر بنانا، لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا. اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ، افتراق اور انتشار سے سر مٹ جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مٹ جاتے ہیں بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے، دین کا سر مٹ جاتا ہے، دین ٹکلا ہو جاتا ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو اختلاف اور انتشار اور پراگندگی سے کس قدر نفرت تھی. رویت ہلال کے باب میں آپ دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراگندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار ہے. مرکزی سطح پر تو رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، کس کو معلوم نہیں. مرکزی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کا فقدان ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے. رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے. یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، باہم دست و گریباں ہیں اور ملت کے نام پر ایسی رویت ہلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہیں. ملت کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہ گئے. جوتے میں دال بٹ رہی ہے. ہر رویت ہلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی 1.5 انچ کی مسجد لے کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور 3 عیدیں کرنا
اس قدر مضحکہ انگیز اور مضحکہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا داعی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کتنا کوشاں ہے. سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضا ہے، جو منشأ شریعت ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانان عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے وسائل موجود نہیں تھے، لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر عجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے. وسائل سے بھی عجوب ثابت ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے، احکام بدل جاتے. کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے، حالانکہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے، لیکن اب احتیاط رہ کہاں گئی اس جمعیت کے اندر. نہ جانے کیا کیا خرابیاں ان کے اندر در آئی ہیں، اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منہج چھوڑ دیا ہے. یہ کیسے سلفی ہیں؟ تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی محتاط رہا ہے. سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتویٰ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت ہلال کو اولما گلوبلائزیشن، عالمگیریت اور آفاقیت دینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے؟ اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی، لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے، دیگر ہے. نمن تنہا دری میں خانہ مستم، نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنیدو شبلیو اتار ہم مست. اس میں خانے میں میں تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے، یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے، ان کی عبارات سے، ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے. مثلا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الندیہ میں، بڑی پیاری کتاب ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر، روضۃ الندیہ. حضرت فرماتے اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ. دیکھیے اپنے موقف کے اوپر تائید بھی لا رہے ہیں. عبارت دیکھیے الروضۃ الندیہ کی، اذا رآہ اہل بلد لزم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المصرحہ بالصیام لرؤیتہ والافطار لرؤیتہ وہی خطاب لجمیع الامہ فمن رآہ منہم
فی ای مکان کان ذالک رویتا لجمیعہم. یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ہے. الروضۃ الندیہ کی ترجمہ کیا ہے؟ اذا رآہ، اگر اس کو دیکھ لیں، ہو یعنی القمر الہلال، اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے، بلکہ یوں کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد، کسی ایک شہر کے لوگ ہلال دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، تو لزم سائر البلاد الموافقہ، تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے. پہلی بات. دوسری بات، وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے، اس کی توجیہ ہے، اس کا سبب ہے. کیا؟ الاحادیث المصرحہ. میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص صریحہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق. حضرت فرما رہے ہیں احادیث صریحہ موجود ہیں. ووجهه الاحادیث المصرحہ بسیام لرؤیتہ، بسیام لرؤیتہ، یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے، والافطار لرؤیتہ، اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے. یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی. اور آگے فرما رہے ہیں کہ سومو لرؤیتہ، جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا، یہی حدیث، وہی خطاب لجمیع الامہ، تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے، یہ خطاب تم لوگ لجمیع الامہ، یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے، کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. وہی خطاب لجمیع الامہ، یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے. فمن رآہ منہم فی ای مکان، چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو کان ذالک رؤیۃ لجمیعہم، تو تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. کان ذالک رؤیۃ لجمیعہم، تو یہ رؤیت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رؤیت معتبر ہوگی. تو یہی لوگ کافر کیوں ہو گئے؟ تکفیری فتویٰ انہی کے اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میخانے میں تنہا ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں. چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، ان کی کتاب المسوہ فی شرح الموطا. احناف کے لیے بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے اس معاملے میں، ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے، ساتھ ہو جانا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو موطا امام مالک کی موطا کی شرح ہے المسوہ، اس کے اندر لکھتے ہیں فالاقوى عند الشافعی یلزم حکم البلد القریب دون البعید وعند ابی حنیفہ یلزم مطلقا. کیا بات، کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے، زیادہ قوی بات یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ دور کے شہر کی رؤیت معتبر نہیں ہوگی، ہاں قریب کے شہر کی رؤیت معتبر ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تقیید نہیں، کوئی تخصیص نہیں، عام ہے، یلزم مطلقاً. کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات، بلکہ مطلق ہے. دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا
تو امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت معتبر ہوگی. اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتویٰ آ گیا ہے. حنفیہ کا کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی. علامہ شوکانی صاحب نیل الاوتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم الشان شخصیت ہے. ان کا بھی یہی موقف ہے. نیل الاوتار کے اندر عبارت دیکھیے، اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون. اللہ اکبر. نیل الاوتار کی روایت ہے، نیل الاوتار کی عبارت ہے کہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے، چاند ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے، اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون، تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھو دیکھ لیا. صاحب نیل الاوتار کا بھی یہی موقف ہے. اور علامہ ابن تیمیہ، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفکر سے. ان کا بھی یہی قول ہے. فتاوی ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے، ایک جملے سے اسی طرف اشارہ ملتا ہے. جملہ یہ ہے، لِأَنَّهُ رَآهُ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ الصَّوْمُ. یہ فتاوی ابن تیمیہ کی عبارت ہے. کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر، کسی آدمی نے، بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ، دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے، قریب او بعید، قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو. قریب کا تعلق مکان سے ہے. بے مکان من الامکنہ، یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید، وجب الصوم، تو صوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا. دیکھو یہاں اختلاف مطالعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے قریب ہو یا بعید ہو. اور یہ مطلع کا لفظ آیا کدھر سے؟ تو شریعت میں کہیں نہیں ہے. لہذا اگر اسے میں ایک بدعت پر محمول ایک لفظ مبتدع بولوں تو بھیجا نہ ہوگا. ایجاد کر لیا گیا لفظ مطلع، پھر اس کی جمع بنائی گئی مطالع، پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی، اختلاف مطالع. اور اپنے ذام میں بہت بڑے بڑے تیر مار لیے گئے، جبکہ اس موقف کی بنیاد انتہائی بوگس سے، انتہائی بودی کمزور ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اندازہ ہوا؟ اب آئیے ان احادیث کی طرف. اور ان میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا. تطبیق پسند آ جائے تو عمل ضرور کیا جائے. حدیث ملاحظہ. حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم. اللہ، کیا احتیاط ہے. کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کا مجموعہ غیر معتبر ہے. قرآن کی طرح اس میں احتیاط کہاں برتی گئی ہے؟ احتیاط دیکھ رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہا ہوں میں، پہلے پوری حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصیام کے اندر لائیں جہاں روزوں کا بیان ہے. ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے. وہ کہتے ہیں
کہ میں نے سنا کہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قال النبی، نبی نے کہا، او قال ابو القاسم، یا انہوں نے کہا کہ ابو القاسم نے کہا. اللہ اکبر، یہ احتیاط دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی قال رسول اللہ بول دو، قال النبی بول دو، قال ابو القاسم بول دو. سب کا مصداق تو ذات نبوی ہی ہے نا. ابو القاسم بولو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے اس سے. نبیو بولو، النبیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. قال رسول اللہ بولو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ذات نبوی ہی. احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال النبیو انہوں نے کہا یا قال ابو القاسم کہا. اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مجموعے کو، حدیثوں کو جو جمع کیا گیا اس میں کس قدر احتیاط برتی گئی ہے. جو کچھ انسان کی بساط میں تھا، اس کی استطاعت میں تھا، جتنا اسے مکلف بنایا گیا تھا، اتنی تو کوشش اس نے احادیث کے جمع و ترتیب و تدوین و تبویب میں کر ڈالی ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فیصلہ اسی پر ہوگا. اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس انسان کے اندر استطاعت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے. تو ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں قال النبی، کہا یا ابو القاسم نے کہا. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سومو لرؤیتہ، تم لوگ ہلال دیکھ کر کے روزہ رکھو، اور ہلال دیکھ کر کے روزہ توڑ دو. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر دکھائی نہ دے. ایک جگہ غمہ کا لفظ ہے، یا غبیہ ہے. غبیہ، غمہ کا مطلب بدلی بدلی آ جائے، یا غبیہ کوئی وجہ ہو چھپا. غبا یغبی تغبیہ مانے چھپا دینا، ٹو کنسیل، چھپا دینا. تو اگر ہلال تمہارے اوپر چھپا دیا جائے، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر چھپا دیا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو شعبان کی تعداد 30 پوری کر لو. یہ حدیث ہوئی. یعنی اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں تو ایسا کر لو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھ لو اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو. اگر چھپا دیا جائے تو تم شعبان کی تعداد 30 کر لو، شعبان کا مہینہ 30 کا کر لو. اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو، میں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو ایسا کر لو، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسا کر لو. لیکن اگر تمہارے پاس وسائل ہوں اور تمہارے پاس ذرائع ہوں تو کیا تم فلکی حساب کو پیش نظر رکھ کر پوری دنیا کی ایک رویت تسلیم کر سکتے ہو؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کر سکتے ہو. دلیل ملاحظہ. وسائل اگر نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا، ذرائع نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا. ہمارے پاس ذرائع ابلاغ نہیں، ہمارے پاس ذرائع ترسیل نہیں، وسائل ترسیل نہیں، حدیث کے اوپر عمل ہوگا. اور اگر وسائل موجود ہیں، ذرائع ابلاغ ڈیولپڈ ہیں، تو پھر کس حدیث پر عمل ہوگا؟ یہ تو حدیث تھی محمد ابن زیاد سے، پھر ابو ہریرہ سے. وسائل اگر ہوں تو فلکی حساب کا اندازہ کر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، روزے چھوڑے جا سکتے ہیں. دلیل اس طرح ہے. حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، سند ہے. حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان امة امیہ لا نکتب
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 رواہ البخاری فی کتاب الصیام. یہ روایت بھی اتفاق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کو کتاب الصیام کے اندر لائے. یہ بھی روزوں کے بیان میں پہلی روایت جو ابو ہریرہ سے ہے جس سند میں محمد ابن زیاد ہیں وہ بھی بخاری کتاب الصوم کے اندر موجود ہے. اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے, یہ روایت بھی بخاری کتاب الصوم میں ہے. آگے پیچھے کیا ہے ترجمہ کیا ہے؟ سعید ابن عمر کہتے ہیں سنا ابن عمر سے, وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن نبی انہ قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان امت امیہ, ہم ناخواندہ قوم ہیں. الامی الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, وہ الامی. امی کسے بولتے ہیں؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے, وہ الامی. انا امت امیہ, ہم ناخواندہ قوم ہیں, امی قوم ہیں. لا نکتب ولا نحسب, دونوں کا میں ایک ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. ایک ساتھ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے, ہم حساب کتاب نہیں جانتے. ہم حساب کتاب نہیں جانتے کیونکہ ہم ناخواندہ قوم ہیں. اس وجہ سے ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا, تو حساب و کتاب جب نہیں آتا تو ہم یوں کرتے الشہر ہکذا وہکذا. سیدھا سا مسئلہ ہے, مہینہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں ہم. اشارہ ہے کہ اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو پھر فلکی حساب کے اندازے سے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ توڑ بھی سکتے ہو. ورنہ انا امتن امیہ کا مفاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انا امتن امیہ کے بعد لا نکتب ولا نحسب, علماء اس کے اوپر غور کریں. میں کہاں تک اس حدیث کی گہرائی میں جا سکا ہوں, علماء بھی غور کریں. انا امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا. اب ہکذا وہکذا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مرتن 29 و مرتن 30, مہینہ 29 کا کر لیتے ہیں ہم لوگ یا 30 کا کر لیتے. تشریح آگے آ رہی ہے الشہر ہکذا وہکذا کی. کبھی 29 کا کر لیتے ہیں کبھی 30 کا کر لیتے ہیں. لیکن اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو تم فلکی حساب کے اندازے سے روزہ رکھ بھی سکتے ہو, روزہ توڑ بھی سکتے ہو. یہ میں نے 2 حدیثیں پیش کی, 2 حدیثیں اور پیش کرتا ہوں. حدیث دونوں, عجیب بات ہے, دونوں بخاری میں ہیں اور دونوں عبداللہ ابن عمر سے. پہلی روایت عبداللہ ابن عمر کی پیش کر رہا ہوں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواہ البخاری فی کتاب الصوم. ترجمہ پہلے دیکھیں, غور سے سن رہے ہیں نا آپ حضرات, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. الشہر 29 لیلۃ, 29 دن کا بھی ہوتا ہے, 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے. فلا تصوموا, تو تم لوگ روزہ نہ رکھو حتی تروہ, یعنی حتی ترو الہلال, جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو ہلال کو تب تک روزہ نہ رکھو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر بدلی چھا جائے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, تو تم لوگ شعبان کے مہینے کو 30 بنا لو. یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے, برابر. اب عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے اس طرح ہے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا، رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فقال ذکر رمضان فقال، رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لا تصوموا، روزہ نہ رکھو حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروا، روزہ توڑو بھی نہ جب تک دیکھ نہ لو، فإن غم علیکم، اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے کسی وجہ سے، بدلی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، نظر نہ آئے فقدروا لہ، تو تم قدر کر لو، اندازہ لگا لو، کیا یہ فلکی حساب کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا؟ جب معاملہ اجتہادی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ فقدروا لہ، اس کا اندازہ کر لو، اس کے لیے اندازہ کر لو، لہو بھی قابل غور ہے، لام زبر لہو، اس کے لیے تم اندازہ کر لو، فقدروا نہیں ہے یا فقدروا نہیں ہے، فقدروا لہ، اس کے لیے تم اندازہ کرو، اندازہ عام ہے۔ فلکی حساب کا اندازہ کر کے روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور افطار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں حوالہ دیتا ہوں ایک عالم کا جو علوم اثریہ کے اوپر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں، مولانا کبیر الفوزان، ان کی ایک کتاب ہے قمری کیلنڈر اور عبادات، یہ کتاب پڑھی جائے، کبیر فوزان کی، قمری کیلنڈر اور عبادات، یہ کتاب ہے، قمری کیلنڈر اور عبادات۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے مستند مراجع، مستند مصادر، مستند مآخذ سے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو یاد رکھا جائے، مستند مآخذ، مستند مصادر اور مستند مراجع سے انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو اسلامی اعیاد و تقاریب و مواسم و عبادات کی تفصیل یہ، جیسے عرفہ کا روزہ، عاشورہ کے روزے، عرفہ کا روزہ، جی چاہتا ہے ایک حدیث پیش کر دوں، نہیں پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں۔ عرفہ کا روزہ، عاشورہ کے روزے، عیدین کی تعین، عید الفطر کی تعین اور عید الاضحیٰ، رمضان اور دیگر اسلامی تقریبات اور اعیاد کے تعین میں معتبر مانا گیا ہے۔ کس کو؟ فلکی حساب کو، میں نے کہا تھا نہیں، ان کے تعین میں معتبر مانا گیا ہے، اور انہوں نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے، وہ کتاب پڑھی جائے، انہوں نے کبیر فوزان نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے قمری مہینے کو رویت ہلال کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کیسٹ کو ریوائز کر کے سنتے رہو گے بات واضح ہو جائے گی۔ وہ کتاب پڑھی جائے تو فقدروا لہ سے میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلکی حساب کا اندازہ کر کے پورے عالم اسلام کی ایک رویت مانی جا سکتی ہے، تسلیم کی جا سکتی ہے۔ دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصوم کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، اور دوسری روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ سے لائے ہیں۔ دونوں روایتوں کو بھی دیکھیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں روایتوں کو پیش کروں
وہ آیت کریمہ، بلکہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا تھا، اس کی ایک سرسری شرح کر دوں. یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں. یہ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے. چاند اور ہلال میں فرق ہے. چاند اور ہلال میں فرق ہے. چاند کہتے ہیں مون کو، انگریزی میں اس کو مون بولتے، اور ہلال کو کیا بولتے؟ کریسنٹ. ظاہر ہے کہ چاند میں اور ہلال میں فرق ہے. علماء معتبر اور مستند علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہینے کی شروع کی جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں، یہ یوں کہو کہ مہینے کے شروع کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر 3 راتوں کے اندر چاند کو ہلال کہا جاتا ہے. 3 دن، اور جمع کم سے کم 3 کے لیے ہوتی ہے. یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں، اور یہ جمع ہے ہلال کی، اور جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. تو ازہری کا بھی یہ کہنا، وہ تو کہتا 4 دن، مہینے کے 2 ابتدائی دن اور بیچ میں 26-27 ہے، تو 4 کا قائل ہے. علامہ جوہری یہ تو 3 دن کا قائل ہے کہ شروع کے جو 3 دن ہیں، 3 جو راتیں ہیں، ان میں تینوں دن کے چاند کو ہلال کہا جائے گا، بقیہ دنوں کے چاند کو قمر کہا جائے گا. فل مون ہو جائے تو بدر کہہ لیجئے، لیکن 3 دن شروع کے جو ہیں ان راتوں میں ہلال رہتا ہے، اہلہ. اور دوسری توجہ یہ کر لیجئے کہ اہلہ سے مراد منازل قمر ہے. 12 بروج، اس کی طرف تو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اشارہ کیا ہے. 12 بروج کا منازل قمر لے لیجئے، ہر ایک منزل میں چونکہ پہنچتا ہے وہ، اس وجہ سے اسے اہلہ کہا گیا ہے. اب جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ ہلال کاہے کے لیے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے قل ہی مواقیت للناس، میقات کی جمع مواقیت، اور میقات یہ اس میں آلہ ہے، مفعال کے وزن پر اس میں آلہ. ترجمہ کیا کریں گے؟ اب بڑا خوبصورت ترجمہ میں لغوی کر رہا ہوں، گرامیٹیکل ترجمہ. میقات کی جمع ہے مواقیت، وقت کی جمع اوقات، یہاں ہے میقات کی جمع مواقیت، اور میقات ہے اس میں آلہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دنوں اور تاریخوں کے جاننے کا، اور آگے حج ہے، حج کے موسم کی تعین کا ذریعہ. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں میں، میقات اس میں آلہ. ترجمہ کیا ہوا؟ دنوں اور تاریخوں کو جاننے، اور خاص طور سے موسم حج کو جاننے کا آلہ ہے، یہ جاننے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ آلہ ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا، کسی چیز تک پہنچنے کا. ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا تھا کہ یہ جو چاند ہیں یہ تمہارے دنوں اور تاریخوں کو جاننے کا ذریعہ ہیں، بات ختم ہو گئی تھی. یہ بعد میں اس تعمیم کے تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مواقیت للناس تو ہو گیا تھا، اب حج کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توقیت زمانی کو متصل کر لو مکان واحد سے. منطقی زبان میں توقیت زمانی کو یا اصل تعین زمانی کو ہم آہنگ کر لو، متصل کر لو مکان واحد سے، یعنی مقام حج سے، یعنی مکہ مکرمہ سے. کہاں کی رویت معتبر؟ تعمیم، تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ. اور للناس کہا گیا، تمام لوگوں کے لیے مواقیت، نہیں عام ہے یہ، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رویت ہلال کو اولما کیا جا سکتا ہے، اس کی گلوبلائزیشن ہو سکتی ہے، اسے عالمگیریت اور آفاقیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. آیت کریمہ بھی اشارتاً اس بات کو بتا رہی ہے.
اب آئیے ان دو حدیثوں کی طرف. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور دوسری حدیث حضرت عائشہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ والی روایت امام ترمذی کتاب الصوم میں لائے ہیں اور حضرت عائشہ والی روایت امام بہقی السنن الکبریٰ کے اندر لائے ہیں. ابو ہریرہ والی روایت جو ترمذی کتاب الصوم کے اندر یوں ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصوم یوم تصومون والاضحى یوم تضحون والفطر یوم تفطرون. رواہ ترمذی کی کتاب الصوم. غور سے دیکھیے اس حدیث پاک کو. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو، اور افطار اس وقت ہے، روزہ توڑ دینا اس وقت ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو. کیا یہ حدیث اشارہ نہیں کر رہی ہے رویت کے عالمگیر ہونے اور آفاقی ہونے؟ دوسری روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے اس طرح ہے: وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ یوم یعرف الامام. میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا کنفیوزڈ تھا کہ یہ یعرفو ہے یا یعرفو ہے. بہرحال میں اس کو یعرفو پڑھ رہا ہوں ایک گرامر کو پیش نظر رکھ کر کے کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے. جیسے کہا جائے امسرتو اے دخلتو فی مصر، یعنی دخلتو مصر، میں مصر میں داخل ہوا. امسرتو، امسرا یمسر امسار، امسرتو اے دخلتو فی مصر، میں مصر میں داخل ہوا. تو عرف یعرفو، اعراف کا مطلب عرفہ کرنا، عرفہ میں داخل ہونا. بہرحال اگر یعرفو ہو یا یعرفو تو مجھے کوئی اصرار نہیں ہے. تو عرفۃ یوم یعرف الامام، عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے. والاضحى یوم یضحی الامام، اور قربانی اس دن ہے جس دن امام قربانی کرتا ہے. والفطر یوم یفطر الامام، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت تمام عالم اسلام کے لیے معتبر مانی جا سکتی ہے. اب آخری ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے. اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، غازی عزیر، وہ بھی اس مسئلے میں بہک گئے ہیں. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ان کے. کیا کہتے ہیں وہ؟ بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، 6 بجے کا وقت ہے، وہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور 6 بج رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں، رویت ہو چکی ہے، چاند دیکھا جا چکا ہے، اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا، جمعہ کا دن لگ چکا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہوائی آئی لینڈ میں فرض کیجئے کہ 19 اکتوبر تھا، شام کے 6 بجے جمعہ کی رات شروع ہوگی اور رویت ہو چکی، تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں 20 اکتوبر شام کے 4 بج رہے ہوں گے، دن الگ ہو گیا. غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے 12 بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی 20 اکتوبر کی شام کو 4 بج رہے ہوں گے، جبکہ
قمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہ ہی ہے، دن نہیں بدلا ہے. اللہ اکبر. مینٹل ریزرویشن اگر ہو، کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے بڑے محققین بھی کر دیتے ہیں. سچ ہے، الغلط لا یعصمہ الانسان، غلطی سے انسان محفوظ نہیں ہے. اتنے بڑے محقق سے غلطی ہو چکے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں، دیکھیں یہاں یہ ہوائی آئیلینڈ ہے. ہوائی آئیلینڈ ہے یہاں، اور the moon has been sighted here. چاند یہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت جب چاند دیکھا جا چکا ہے، ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہے، اور بج رہے ہیں ہوائی آئیلینڈ کے اندر 6 بج رہے ہیں، 6 PM ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے، شام ہے. جمعہ کا دن ہے، مغرب کا وقت ہے، 6 بج رہے ہیں، شام ہے ہوائی آئیلینڈ میں. برابر. اب دیکھیں ہوائی آئیلینڈ سے سعودی عرب کا جو وقت ہے اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ 13 گھنٹے کا ہے. اب یہ 13 گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئیے تو اس وقت سعودی عربیہ میں 7 AM ہو رہا ہوگا، صبح کے 7 بج رہے ہوں گے، صبح کے 7 بج رہے ہوں گے. اور اب آگے بڑھیے یہاں سے، سعودی سے نیوزی لینڈ کی طرف آئیے. نیوزی لینڈ میں سعودی عربیہ سے 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے، ادھر 13 گھنٹے کا، ادھر 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر 4 PM ہو رہے ہیں. دن کہاں بدلا؟ دن تو فرائیڈے ہی ہے، دن فرائیڈے ہی ہے. اس لیے کہ اب آگے نیوزی لینڈ اور ہوائی جو آئی لینڈ ہے اس میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں سے بہت قریب ہے. وہاں سورج پہنچنے پر دوسرا دن یعنی ہفتہ شروع ہو جائے گا. تو پوری دنیا کے اندر دن ایک رہتا ہے. اب یہ سوال کہ عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اسی گڑبڑی کی وجہ سے، اسی افتراق اور انتشار کی وجہ سے. اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کہ ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور عرب میں رہتے ہیں وہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں وہ. لیکن مینٹل ریزرویشن دیکھیں، ایسے مینٹل جو ہے ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں. اگر یہ ریزرویشن وہ ختم کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو عصری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تطابق ہو سکتا ہے، تطبیق ممکن ہے. اور اس تطبیق سے شریعت کا منشا پورا ہوتا ہے، جو اتفاق، اتحاد اور آپس میں ہم آہنگی ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے. اب میں 2 احادیث بیان کر کے ایک اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قریب جو ہے وہ شام گئے تھے، وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابن عباس سے کچھ بات ہوئی. میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں، سے رکھ دیتا ہوں، پوری حدیث پڑھتا ہوں. پڑھوں پوری حدیث؟ جی پڑھتا ہوں. پانی دوں تھوڑا سا. اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنة الحارث بعثته الى معاویة بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قلت رأيته ليلة الجمعة. یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے ہلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ کی رات کو. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال کر رہے ہیں قال انت رأیت،
تم نے دیکھا ہے؟ قلت نعم. قریب کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا. اور میں نے ہی نہیں ورآہ الناس، اور دیکھا ہی نہیں میں نے اور ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے. وصاموا، تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا. اور حضرت امیر معاویہ نے وصام معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا. قال، اب ابن عباس کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھو. ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال نصومہ حتی نکمل 30 او نراہ. فقلت افلا تکتفی برؤیت معاویۃ وصیامہ؟ قال لا، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصیام. یہ روایت اسی طرح ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود ہے. ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے، ٹائلی کر کے دیکھ سکتے ہیں. خبر دیا مجھ کو قریب نے، وہ کہتے ہیں کہ حارث کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا. میں شام آیا، انہوں نے جو چیزیں لانے کے لیے کہی تھیں ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی. فقضیت حاجتہا، میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی. لیکن فاستہل رمضان، وہیں جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا. وہاں بھی شام، اور میں شامی میں تھا. فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ، ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا. پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً 15-16 دن کے بعد مدینہ آیا. آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً 15 یا 16 دن کے بعد آیا. 15-16 رمضان کو آیا. تو ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا، ہلال کا ذکر کیا. انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو. تو کہا تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا. اور میں نے ان لوگوں نے بھی دیکھا، لوگوں نے روزہ رکھا، حضرت امیر معاویہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا. تو ابن عباس فرما رہے لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے. فلا نزال نصومہ، ہم نصومہ، ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے. رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم 30 پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں. تو میں نے کہا کیا حضرت امیر معاویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں؟ وہ کفایت نہیں کرتی آپ کے لیے؟ قال اللہ، نہیں. ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ہکذا کا مشار الیہ کون ہے؟ بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا. ہکذا، اسی طرح، اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہکذا کا مشار الیہ کون ہے؟ سو اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی مدینہ ہی کے رویت کے، مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے. انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا. ایک بات یہ ہکذا کا مشار الیہ یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ رکھنے کے لیے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے. 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے. یہاں ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا ہے. یہ تعویل اور یہ توجیہ علامہ ابن قدامہ المقدسی کی ہے، کیوں نہ تسلیم کی جائے؟ کوئی چھوٹا آدمی ہے. اور علامہ شوکانی کا تو تبصرہ بالکل بے لاگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفوع کے مقابلے میں قطعاً حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے، وہی جو میں نے دیا کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا؟
تقریباً 700 میل کا ہے، 1100 کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ۔ اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آج لمحوں میں طے کر لیے جاتے ہیں، یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلاغ وسائل ترسیل نہیں تھے، لہذا ان کا یہ کہنا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا بجا ہے، لیکن اس بات کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں۔ اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث دیکھیں اس طرح ہے، ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني عمومة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد رواه الترمذي في كتاب الصوم۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا، اغمی علینا کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر، اغمی علینا ہلال شوال، شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا، ہم نے کیا کیا روزے رکھ لیے، فاصبحنا صیاما ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا، فجاء رکب من آخر النہار، یہ کوئی عصر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا تھا، عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے ہے، آخر نہار میں آیا، یہ کوئی 4-5 بجے کا وقت رہا ہوگا، ایک قافلہ آیا، فجاء رکب من آخر النہار، آخر دن کے اندر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے یہ کہا کہ انہم رأوا الہلال بالامس، کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنی دور سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، قابل غور بات ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنی دور سے آئے ہو، تمہارے اور یہاں کے مطلع میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرق ہے، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا، نبی نے فوراً حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے۔ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، اندازہ لگائیے، رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چاند دیکھ کر کے چلے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے، مغرب کے وقت اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں، کم سے کم 15-16 گھنٹے کا فاصلہ ہے، کتنی دور سے آ رہے ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کتنی دور سے آ رہے ہو، تمہارے شہر اور جہاں تم نے چاند دیکھا ہے یہاں کے مطلع میں اور وہاں کے مطلع میں کوئی فرق ہے یا نہیں، کتنی دور سے آئے ہو کیا نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاند دیکھا ہے، آپ نے فوراً حکم دے دیا، فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا کہ وہ افطار کر لیں اور وَأَن يَخْرُجُوا إِلَىٰ عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، اس لیے کہ اب ٹائم نہیں رہ گیا تھا نا، روزہ توڑ دیا گیا اور عید دوسرے دن منائی گئی۔ ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتہادی ہے لیکن اجتہاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور عصر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے، لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے، لہذا کیوں نہ اس اجتہاد کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ محترم حضرات،
سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ بڑی شائستگی کے ساتھ کھانا کھاتے جائیں، اس لیے کہ ہمارے فردوس بی سی جناب ایاز احمد صاحب اور جناب اکرم احمد صاحب اور ان کے والد محترم جناب نصیر احمد صاحب نے ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں. اور جناب ذبیح اللہ قریشی صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لیے قربانی دیا کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے جناب سعادت صاحب زولین والے، یہ بھی ہمارے کھندے سے کھندہ ملا کر ہر قسم کا تعاون فرماتے ہیں. دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائیں کہ شہر میسور میں طوبہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم ہوا ہے جو دینی و عصری تعلیم کے لیے ایک ادارے کا قیام ہے. اور 4 ایکڑ پر ایک بڑی زمین انہوں نے خریدا ہے جو 90 لاکھ روپے اس کی لاگت ہے. اور اس کے تقریباً 2 ایکڑ جگہ کو ابھی انہوں نے رجسٹر کر لیا ہے اور ایک کمیٹی رجسٹر ہوئی ہے جس کے روح رواں جناب فضیلت الشیخ سید شاہ ولی اللہ عمری صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید خان صاحب ہیں، حسیب احمد قریشی صاحب ہیں، محمد عمر صاحب، رحمان شریف صاحب